بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامدنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو الف لیلوی شہر اور خیمہ ہوٹل کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں بسیں اور موٹریں گاؤں گاؤں کر رہی تھیں، جیسے ساکت تھے، انجن گرا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ فضا پٹرول کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی، زائرین کے دل دھڑک رہے تھے، جسم اور روح میں دھمکی بج رہی تھی۔ ہونٹوں پر لبیک لبیک کے نعرے تھے، سینوں میں جوار باٹا ابڑ رہا تھا، دلوں پر ایک بے نام احساس چھایا ہوا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی عظیم واقعہ، پرسرار واقعہ جس کی تمنا میں انہوں نے سالہ سال بسر کیے تھے، جس کے خواب دیکھ دیکھ کر وہ بوڑھے ہو گئے تھے، جس کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہاں آئے تھے۔ اس وقت ہم 6-8 لاکھ زائرین حج کے لیے منا جا رہے تھے۔ منا مکہ معظمہ کا ایک مضاف ہے جو مکہ معظمہ سے صرف 3 میل دور ہے۔ حج میں منا کی اہمیت کی وجہ سے سعودی حکومت نے مکہ معظمہ سے منا تک 4 ایک پختہ اور فراخ سڑکیں بنا رکھی تھیں تاکہ حج کے دوران زائرین کی ٹریفک میں سہولت ہو جائے۔ یہ جدید سڑکیں گھوم پھر کر منا پہنچتی ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں۔ ان کے ذریعے منا پہنچنے کے لیے 6 میل کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ منا کا سفر میرے لیے ایک انوکھا سفر تھا۔ 6-8 لاکھ آدمی 20-25 ہزار بسوں میں سوار تھے۔ 25,000 موٹر انجن غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، چلو چلو آگے بڑھو۔ لیکن 25,000 بسیں رکی کھڑی تھیں، چلتی بھی تو چند ایک قدم چونٹی کی رفتار سے آگے کو رینگتی اور پھر رک جاتی۔ کتنی عجیب، کتنی مذاقہ خیز بات تھی کہ 3 میل کا سفر طے کرنے کے لیے زائرین موٹروں پر سوار تھے اور یہ موٹریں چونٹی کی چال چل رہی تھیں۔ 3 میل کی مسافت 4-6 گھنٹوں میں طے ہو رہی تھی۔ پھر رکے رہنے کی پریشانی الگ، انجنوں کا شور و غوغا الگ اور پٹرول کی وباکیں الگ۔ کتنی مذاقہ خیز بات تھی۔ بسوں میں بیٹھے ہوئے زائرین کا جذبہ شوق بڑھتا جا رہا تھا کہ جلد منزل کو جا لیں گے۔ راستے کی رکاوٹیں انہیں راستے میں مزمل کر رہی تھیں۔ موٹروں کی رینگتی ہوئی رفتار ایک عجیب سی بے اطمینانی، تذبذب اور چڑ پیدا کر رہی تھی۔ اس ذہنی خسر پسر کو جھٹلانے کے لیے وہ لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ ان کے ذہن پہلے گیئر میں پھنسی ہوئی موٹروں کی طرح گاؤں گاؤں کر رہے تھے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن منا کی وہ سڑک ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انجن چلا رہے تھے، زائرین چیخ رہے تھے، موٹروں سے پٹرول کی بو کے بباکے اٹھ رہے تھے، زائرین سے ناآسودگی کی براز خارج ہو رہی تھی۔ الف لیلہ میں کئی ایک شہروں کا تذکرہ ملتا ہے جہاں صاف ستھری سڑکیں ہوتی ہیں جن سے ادھر ادھر کو گلیاں نکلتی ہیں، پختہ مکانات ہوتے ہیں جو رہائش کے جملہ ساز و سامان سے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن سارے شہر میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ منا بھی ایک ایسا ہی الف لیلوی شہر تھا۔ وہاں پر سڑکیں ہی سڑکیں تھیں، گلیاں ہی گلیاں تھیں، پختہ مکانات ہیں جہاں رہائشی سامان لگا کے، لیکن کوئی وہاں پہ رہتا نہیں۔ سارا سال مکانات ویران پڑے رہتے ہیں۔ پھر 8 اور 9 ذوالحج کو مقامی لوگ اور زائرین جولش کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں مکانات مکینوں سے بڑھ جاتے ہیں، کمرے جھاڑ پونچھ کر صاف کیے جاتے ہیں، گاؤ تکیے لگ جاتے ہیں، مطبخوں میں دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، لنگر چلتے ہیں، خالی دکانیں سامان سے لد جاتی ہیں، بازار میں کھوئے ہوئے سے کندھے سے کندھا چھلنے لگتا ہے۔ یہ تو سارے شہر اس حصے کا ذکر ہے۔ یہاں پختہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ شہر سے باہر لک دک میدان میں پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے جن پر نمبروں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ درمیان میں خیموں کے لیے پلاٹ بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ نل لگے ہوئے ہیں۔
بیت الخلاء کے لیے گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ 8 یا 9 ذوالحج کو زائرین کے پہنچنے سے پہلے ہزاروں ٹرک خیمے اور دیگر سامان اٹھائے منی میں پہنچ جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اس لک و دک ویرانے میں ہزارہ خیمے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے پکنے لگتے ہیں، اور سڑکوں پر قسم قسم کے اسٹال لگ جاتے ہیں۔ چوکوں میں احرام میں ملبوس سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زائرین کے آرام اور آسائش کے لیے جگہ جگہ سعودی حکومت کے مختلف وزارتوں کے دفتر قائم ہو جاتے ہیں۔ منی ایک جادو نگری ہے جو سارا سال ویرانیوں میں دم توڑتی رہتی ہے، اور پھر دفعتاً چند ایک روز کے لیے یوں آباد ہو جاتی ہے جیسے کبھی غیر آباد نہ تھی، اور 4 دنوں کے بعد پھر وہی لک دک ویرانی جیسے کبھی آباد ہی نہ ہو سکتی ہو۔ منی میں ہماری موٹر ایک صاف ستھرے خوبصورت خیمے کے سامنے رک گئی، جس پر جلی حروف میں لکھی ہوئی تختی لکھی ہوئی تھی، خندق القکا۔ اندر ایک فراغ صحن تھا جس کے ارد گرد رہائشی خیمے لگے ہوئے تھے۔ وسط میں ایک وسیع شامیانے میں کھانے کے میز لگے ہوئے تھے۔ ملحقہ وسیع و عریض خیمے میں قالین بچھے ہوئے تھے جن پر کرسیاں اور صوفے لگے ہوئے تھے۔ لمبے چوگوں میں ملبوس چند موٹی موٹی میمیں ان صوفوں پر بیٹھی کوک پی رہی تھیں۔ 4 احرام پوش سکہ بند صاحب کافی کے پیالے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد وردیوں میں ملبوس بیرے کھڑے تھے۔ ہوٹل میں داخل ہو کر قدرت اللہ شہاب نے کہا اب تھوڑا سا آرام کر لیں، اور وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ساتھ والا خیمہ میرا تھا۔ خیمے میں بیڈ لگا ہوا تھا، غلیچہ بچھا ہوا تھا، چند ایک کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس روز میں اس قدر مضطرب کیوں تھا، پتہ نہیں کیوں ایک بے نام سی آرزودگی چھائی ہوئی تھی، دل میں ایک خلش سی لگی ہوئی تھی، اندر ایک آگ سلگ رہی تھی، ایک دھمکی چل رہی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھا جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کالا کوٹھا جو میرا مرکز بن چکا تھا میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا، وہ کھونٹی نہ رہی تھی جس پر میں نے اپنے آپ کو ٹانک رکھا تھا۔ اس لیے منی میں پہنچا تو تھا، لیکن یوں بے جان پڑا تھا جیسے کھونٹی سے گرا ہوا کپڑا زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے میں اسی طرح ڈھیر پڑا رہا۔ پھر سہارے کی تلاش میں قدرت اللہ شہاب کے خیمے میں جا پہنچا۔ اس وقت قدرت اللہ شہاب ڈاکٹر عفت سے باتیں کر رہے تھے۔ میں رک گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھا، اور یوں بات کرنے میں مصروف رہے جیسے کمرے میں کوئی داخل ہی نہ ہوا ہو، جیسے وہ اکیلے تھے۔ ان کی نگاہ میں ایک عجیب بے تعلقی سی تھی جسے محسوس کر کے مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ اگر آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو شاید آپ بھی اس چیز سے واقف ہو۔ آپ کسی بزرگ سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھیں گے، محبت سے مصافحہ کریں گے، بڑی ہمدردی اور شفقت سے حال احوال پوچھیں گے، پوری توجہ سے آپ کی باتیں سنیں گے، اور پھر پورے خلوص سے آپ کو مشورہ دیں گے۔ ٹھہریے، میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے، اسی وقت اس بزرگ کو فرش اسلام کیجیے اور وہاں سے چلتے آئیے۔ اگر وہاں سے چلے آنے میں آپ نے توقف کیا تو ہو سکتا ہے چاروں نچار آپ کو وہاں پہ ان کی بات کو ماننا پڑے۔ وہ عظیم بے نیازی، عظیم بیگانگی، عظیم بے تعلقی ننگی ہو کر آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ نے توقف کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس بزرگ کی توجہ آپ کی طرف سے یوں ہٹ جائے گی، ایسے سوئچ آف ہو جائے گی کہ انہیں آپ کے وجود تک احساس نہیں رہے گا۔ اسی طرح کے بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔